بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے بہت محترم بزرگوں اور دوستوں اور چھوٹے بچوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری ایکٹیویٹی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. جس طرح ماشاءاللہ آپ دنیا میں بھی ایکسل کر رہے ہیں، دین میں بھی انشاءاللہ ایکسل کر رہے ہیں. اور اوبیسلی بچے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جیسے ماشاءاللہ پتلا دبلا ہونا چاہیے اور فٹ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے صرف ایک بیسک بات کروں گا جو پیرنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچے جو ہیں یہ وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، یہ وہ کریں گے جو ہم کرتے ہیں نا. ہماری بول چال کا ان پہ کم اثر ہوگا. گھر پہ ویسے بھی کم اثر ہوتا ہے بول چال کا. وہ ہمارے انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیکس مور دین دا ورڈس، ہے نا. جو عمل ہے، ہمارا سارا اسلام عمل سے پھیلا ہے. ہمارے صحابہ جو ہیں وہ جب انہوں نے عرب کا خطہ چھوڑا تو ان کو کوئی انگلش یا کوئی وہ سندھی یا پشتو یا وہ فرینچ نہیں آتی تھی، بلکہ صحابہ کے پاس ایک زندگی تھی اور انہوں نے سامنے سب کے پیش کر دی کہ ہم جیسے ہو جاؤ. تو ساروں نے ملک اسلام قبول کر لیا سب نے. میری ایک بیسک آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے، اس وقت کیونکہ میں ایک پریکٹیکل زندگی گزار کے آ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری دنیا دکھائی ہے. میرے 23-24 سال تک ایک میری یونیورسٹی کی زندگی ہے. اس میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں کالج کے، اسکول کے، یونیورسٹی کے، ان سے میں یو ایس میں اور یو کے میں اور آسٹریلیا اور یورپ میں ملاقاتیں ہوئیں. پھر میری اسپورٹس کے لائن کے 2 جاننے والے ہیں، فٹ بال کے، کرکٹ کے، ٹینس کے. پھر شوبز کے لوگ ہیں، ان سے بھی جان پہچان. تو ساروں کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگ بنائے ہیں. جیسے سب کی شکلیں مختلف ہیں، سب کی آوازیں مختلف ہیں، سب کی آنکھوں کی جو ریٹنا ہے وہ مختلف ہیں، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں. اس طرح سب کی سوچیں بھی مختلف ہیں. مختلف مزاج کے لوگ بنائے ہیں اور اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سب جڑ کے چلیں. ایک سوچ ہے ہم بہت سارے لوگوں کی کہ ہمارے ملک میں غربت ہے. کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا شام میں تو سنتا ہی رہا میں بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے اس لیے کہ زیادہ سنا کرے اور ایک منہ اس لیے دیا کم بولا کرے. ہمارا ذرا نظام الٹا چل پڑا ہے، بولنے کا زیادہ شوق ہے، سننے کا کم. تو ایک بہت ساری جہاں کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری سوچ ہے غربت ختم کر دو. غربت تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لائف سٹائل کے لحاظ سے سب سے امیر ملک ہے، جن کے لڑکوں سے میں ملا ہوں، اس کا نام ہے ناروے. ناروے میں جو ایک سب سے یعنی لو کلاس آدمی ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کی جو سالانہ سیلری ہے وہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. 1 کروڑ روپے یعنی تقریباً 9 لاکھ روپے مہینے کی. تو یہ تو بہت انف ہو جانا چاہیے. لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ناروے میں ہو رہی ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 8-9 لاکھ روپے مہینے کا آئے اور آدمی خودکشی کرے. میں یہاں ڈیفینس میں فیز 4 میں ایک آدمی سے ملنے گیا. اس نے پہلے اپنی جان لینے کی کوشش کی، پھر بیوی کو مارنے کی کوشش کی، پھر بچے مارنے کی کوشش کی. مجھے اس کے پاس لے کے گئے. میں نے اس کی جب کہانی سنی تو اس نے کہا سعید بھائی حالات بہت خراب ہیں، پیسے بالکل نہیں ہیں، فلاں نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے مہینے کے ملتے ہیں؟ کہا 25 لاکھ روپے. تو 25 لاکھ روپے پہ وہ خودکشی کر رہا تھا نا. وہ 50 بھی کما لے گا تب بھی اس کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. وہ 1 کروڑ بھی کما لے گا حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ حالات کو کوئی اس کا رکھا ہی نہیں حالات ٹھیک ہونے کا کہ مال سے آدمی کے حالات صحیح ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت مال تھا، میں نے بہت کوشش کی مال کو سے حالات ٹھیک کروں، لیکن میں ٹوٹل فیلئر ہو گیا. اور جتنے لوگوں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کا بھی یہی حال ہے. اچھا جاپان میں غربت ہے ہی نہیں، دنیا میں خودکشی جاپان میں نمبر 2 پہ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں دنیا میں اگر کوئی جنت کا ایسے نظر، کوئی جنت تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مثال کے طور پہ کہہ دیں کہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، تو اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے خودکشیوں میں نمبر 3 ہے. تو بھئی اتنی زبردست زندگی پھر اتنی خودکشیاں کیوں؟ ابھی میں آسٹریلیا سے تقریباً 3 مہینے گزار کے آ رہا ہوں. آسٹریلیا میں سوسائڈ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں حیران پریشان. بہرحال اچھا کچھ لوگوں کی بیسک سوچ میں بتا رہا ہوں، میجورٹی کی. ایک تو یہ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھا دو. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مال نہیں کما، بالکل کہ میں بھی کماتا ہوں. مال آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. مال سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے
پھر قارون کے مال سے اس کا کیا حشر کیا، کتنا اس کو ذلیل کیا. اور اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مال سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے ان کو کتنی عزت دی. تو مال بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، ہمیں جلا دے گی. آگ میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ جلاتے ہیں یا اللہ اس میں پال کے دکھا دیں. ایسے ہی مال ہے، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو عزت دے گا. میرے ایک جاننے والے، انہوں نے اپنے بچے کو نئی گاڑی فراری لے کے دی دبئی میں، نئی گاڑی. بچہ ڈرائیو کرنے گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی وہیں جل گئی اور بچہ بھی اس کے ساتھ جل گیا. تو مال خوشیاں لائے گا، غم لائے گا، یہ اوپر سے طے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہے صرف لٹریسی ریٹ پہ محنت کرو. وہ لٹریسی ریٹ پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ جو ہے نا ادب جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں میں نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دین کی بات کرنا مشکل ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کیونکہ ان کو جو دین کی بات ہوتی ہے نا وہ اپنی سمجھ ہوتی ہے نا. جیسے ایک آدمی گیا کسی دکان پہ، اس نے کہا بھائی یہ فریج کتنے کا ہے؟ اس نے کہا چلو یہاں سے نکل جاؤ. کہ بھائی قیمت تو بتاؤں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگلے دن بیچارہ وہ کوئی اپنا بال سیٹ کر کے گیا، چینج کر کے، پھر کہا یہ فریج کتنے کا؟ تم کل بھی آئے تھے، بدتمیز آدمی، دفع ہو یہاں سے. تیسرے دن وہ رومال باندھ کے گیا، صرف آنکھیں نظر آئیں. کہا بھائی یہ فریج کتنے کا؟ انہوں نے کہا اب چوتھی دفعہ ہے نا، اب تھوڑے ڈنڈے پڑیں گے. انہوں نے کہا یہ بتا دو مجھے پہچانا کیسے؟ کہا بیوقوف 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا ہے، تجھے پہچانے نہیں. تو جو غلط پڑھ لکھ جائے نا اس کو صحیح کرنا، ٹیڑھی دم کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. اب لٹریسی ریٹ سری لنکا کا 98% ہے، 98%. حالات بہت خراب ہیں. لٹریسی ریٹ انڈیا میں ایک جگہ کیرلا، وہاں ہم میچ بھی کھیلے تھے کوچن، اس کا 100% ہے. حالات بہت خراب ہیں. میرے پیارو، حالات کا اللہ نے کسی سبب کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، حالات کا تعلق اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، سارا قرآن اس کی گواہی ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے نا. میں جب یہ انڈین ٹیم یا آسٹریلین ٹیمز آتی تھی نا، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ پاکستانی کھانے کھلاؤ، ایسے کھانے دنیا میں کہیں نہیں ہے، پاکستانی فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی فوج سے میری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، تو میرا جنید جمشید نے تعارف کرایا، وہ بھی کرکٹ کو جانتے ہیں. تو کہا یار پاکستان کی فوج ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے نا. میں حیران پریشان. میں برٹن میں گیا، وہاں مجھے ملنے 15 فوجی آئے، جن میں چند ہم ایک مسلمان تھا ان کو لے کے آیا تھا کہ جی ہم نے سعید انور سے ملنا ہے. وہ پریشان تھے کہ ساری عبادت گاہیں جو ہیں بند ہو رہی ہیں، یہ تبلیغی جماعت کیا کام کر رہی ہے کہ بچہ بوڑھا یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یہ پوچھنے آئے تھے. انہوں نے کہا پاکستانی آرمی جو ہے ٹاپ آرمی ان دا ورلڈ ہے، پاکستانی پولیس کا بھی حال ہے. تو ٹیلنٹ وائز ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں. علماء ہمارے پاس، حفاظ ہمارے پاس بہترین کرکٹرز، ہاکی، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت زبردست برین ہے. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ ہاشم، وہ امریکی ہیں، امریکی گورے، وہ پہلے یہودی تھے، اللہ نے ان کو مسلمان بنایا، عالم ہے. وہ کہا دنیا میں ہر چیز کی جگاڑ پاکستان میں موجود ہے. جگاڑ جس کو انگریزوں نے انوویشن کہا، انوویشن کہ جو چیز ہو جگاڑ نکل آئے گی نا. تو ہر ٹیلنٹ ہے. میرے پیاروں، اللہ نے جو ہم سے قرآن میں کہا ہے نا ڈیمانڈ، وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ نے ہم سے قرآن میں کہا. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، خلافت جو ہوتی ہے نا، آج کل خلافت بھی بہت چل رہی ہے، ضروری ہے، اللہ دیتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، بہت اونچا درجہ ہے اللہ کے یہاں خلافت. اور داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، بہت اونچا لفظ ہے. لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پوری انسانیت کے، پورے نبیوں کے خاتم النبیین تھے. اللہ نے ان دونوں کے لیے لفظ جو استعمال کیا قرآن میں، وہ میرا بندہ، اپنا بندہ. تو نبی جو ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام، اللہ نے خلیفہ ان کو بلایا، پھر داؤد علیہ السلام خلیفہ بولا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بندے کا الفاظ استعمال کیا. اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہونا ہے، بندگی ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، اس میں اللہ نے شروع میں ہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا. آپ پڑھ لیں اس کو کہ کہاں سے بیت المقدس ادھر مسجد اقصیٰ پہنچایا. تو اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. میرے پیاروں، ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں یہ کہ ہم انسان بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور کوئی اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. عالم بنے بہت زبردست، علماء تو انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. حافظ بننا بہت زبردست، علماء 70 لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے اور حفاظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے پیاروں، سب سے مشکل کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ انسان بننا ہے. سب سے مشکل کام اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم اللہ کے بندے بن جائیں، یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ جو ساری دنیا ہے یہ انسان کے لیے بنی ہے.
اگر آج انسان کو اللہ اٹھا لیں تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گاڑیوں کو کون خریدے گا؟ یہ بلڈنگز کی کیا ویلیو؟ کوئی بھی نہیں. کہ کعبے کی ویلیو، جنت کی ویلیو انسان کی وجہ سے. ہمارا مسئلہ یہ، ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ جو ہے کرکٹر بن جائے، ٹینس پلیئر بن جائے، میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. اس کی بتائیں کیا محنت ہو رہی ہے. اور انسان کو اللہ نے ایسا تخلیق کیا ہے، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں کتنے پٹھانوں کو جانتا ہوں بچوں کو پشتو نہیں آتی، حالانکہ پیدائشی طور پہ پشتو آنی چاہیے تھی. میں کتنے پنجاب والوں کو جانتا ہوں پنجابی نہیں آتی. میرے بچے جو ہیں، میں خود پنجاب سے ہوں، میرے بچوں کو پنجابی نہیں آتی، اردو بولتے ہیں. جنید جمشید پٹھان ہے لیکن پشتو کا ایک لفظ نہیں آتا. میرے دوستوں، چاہے آدمی نسلی ڈاکٹر ہو، پردادا دادا باپ ڈاکٹر ہوں، لیکن بچے کو ڈاکٹر بننے کی 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے انسان اور جنات دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو دنیا میں جاہل بنایا ہے. ان کو انسانیت اور جن کو جن کی جو ظاہر ہے وہ دیا ہے، لیکن انسانیت کا جسم دیا ہے، اندر سے انسانیت کا خالی پیدا کیا ہے. ہم نے دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کچھ بننے کی محنت کر رہے ہیں. جو ایک محنت آج پوری دنیا سے اٹھی ہوئی ہے. آج میں آسٹریلیا بھی گیا، وہاں یونیورسٹی میں مجھے بلایا، ان سے ہی میں نے یہ کہا کہ مجھے خود بتاؤ، میں اب 49 کا ہو گیا ہوں. 12 سال پہلے تک مجھے نہ کسی میرے رشتہ دار نے، نہ کسی ٹیچر نے کبھی میں نے نہیں سنا کہ کہو سعید صاحب آپ نے انسان بھی بننا ہے. تو خود بخود آدمی کیسے رات کو دعائیں کر کے سوئے اور خوب مانگے، رات کو اللہ سے روئے، ساری رات تہجد پڑھے، یا اللہ صبح مجھے کرکٹر بنا دے تو بن جائے گا. یا اللہ ابو بھی ڈاکٹر تھے، میں محنت نہیں کر سکتے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے اور میں انجیکشن لگاؤں اور آپریشن کروں. ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو محنت کرنی پڑے. ابھی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم انسان بننے کی محنت چھوڑی بھی ہے. اگر ہم انسان بن جائیں، اللہ ساری کائنات کو ہماری مسخر کر دے گا. اتنی خوبصورت زندگی دے گا کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. بہت آسان، میں سمپل آپ سے بات کر رہا ہوں. انسان کو اللہ نے پانی اور مٹی کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے اندر پانی اور مٹی کی صفات ہیں. پانی جو ہے وہ اپنے ماحول کا تاثر لیتا ہے. آپ جیسے سارے ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں او لیولز کرنے، آپ نے گھر میں کیوں نہیں کر لیا؟ لوگ مسلز بنانے جم میں کیوں جاتے ہیں؟ اور لوگ کرکٹر بننے کرکٹ گراؤنڈ میں کیوں جاتے ہیں؟ سوئمر بننے پول میں کیوں اترتے ہیں؟ انسان ماحول کا محتاج ہے کیونکہ پانی کا بنا ہے. 80% اس میں پانی ہے. اس کی جو بہترین غذا اللہ نے دودھ بنایا ہے، دودھ میں بھی 98% پانی ہے. بہترین جو ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے جس سے لیکٹک ایسڈ نکلتا ہے تھکن کے بعد، وہ سوئمنگ ہے، وہ بھی پانی ہے. جو کبھی چوٹ لگ جائے، جیسے بچے ہو نا، آپ کو چوٹ لگ جائے، کبھی آپ کک باکسنگ کر رہے چوٹ لگ جائے، تو سب سے اچھا علاج برف لگانا ہے. ہمارے گیند لگتی تھی تو آدھا گھنٹہ برف لگانا، 6 گھنٹے بعد پھر آدھا گھنٹہ برف لگانا، 24 گھنٹے میں اللہ اس کو بالکل ٹھیک ہے، سویلنگ بھی ختم ہو جاتی تھی. برف بھی پانی ہے. ہمارا چاہے جتنا مرضی ہمیں روزہ لگ رہا ہو، جو مرضی ہم جوس پی لیں، لیکن پیاس صرف پانی بجھاتی ہے. ہمیں نہانے سے فریشنس ہو جاتی ہے. جو لوگ سائیکولوجیکلی ذرا پریشان ہوتے ہیں یا مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ان کو سائیکالوجسٹ جو ہیں سمندر کے پاس بٹھا دیتے ہیں کہ پانی کو دیکھو، اس کی آواز سنو، یہ تمہیں سکون دے گی. میرے پیارو، ہمارا پانی سے تعلق ہے. انسان بننے کے لیے ہاں ہم ادھر ادھر بھی جائیں گے، لیکن اللہ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے اور ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ضروری ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مسجد کا پابند نہیں بنائے گا، وہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. یہ اللہ رسول کی طرف سے طے ہے. میرے ایک جیب میں ایک سم ہے بہت زبردست، اور ایک جیب میں iPhone 6 ہے، لیکن سم باہر ہے، آئی فون ادھر ہے. تو موبائل کا کیا فائدہ ہوگا مجھے جب تک وہ سم جو ہے موبائل میں فٹ نہیں ہوگی؟ موبائل کے اندر جو صفات ہیں اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گولی میرے ہاتھ میں ہے، 100 گولیاں ہیں، لیکن بندوق سے باہر ہیں، کیا فائدہ ہوگا ان گولیوں کا؟ گولیوں کی ساری طاقت جب بندوق میں فٹ ہوگی پھر ہمیں نظر آئے گی. شیر جو ہے 1000 ہوں لیکن چڑیا گھر میں ہوں، ایک بچہ بھی نہیں ڈرا سکتے. شیخ اکیلا ہو، شیر جنگل میں ہو کھلے، وہ 1000 بندوں کو ڈرا دے. میرے پیاروں، مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. اللہ کیا فرمائے؟ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں، مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی، اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا. اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام. بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا مال آ، دبئی سے آ، جھوٹ سے آ، دھوکے سے آ جا، بس جتنا آ سکتا مال. اللہ نے الف عین، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ ایسی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے، بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا.
اللہ ایسی ذات ہے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے. اللہ پہ پورا بھروسہ کرو, اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو, آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا, رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو. جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے, بادشاہ کو بلایا, ڈر گئے, آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی. تو آ کے بادشاہ نے کہا کیا ڈر گئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے, کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا, وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا. تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے ساتھیوں کو, تو میرا ماتھا چوم لے. حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما. تو مسلمان ایسے تھے, اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی. اگر یہ دو چیزیں ہم کر لیں میرے پیاروں, اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں. اب اچھا اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے. مسجد فرشتوں کا گھر ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ, جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے, تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں, جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں, جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے, ایسے ہی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو, آج صبح جم گیا کل شام کو جاؤں گا, اس سے مسل خراب ہوں گے, بنیں گے نہیں. آج صبح دوائی کھاؤں کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا, اس سے علاج نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں. ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا, پچ, اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی, صحیح نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو, پھر 5 سے 8 20 بچوں کو. جیسے کھانا لگایا دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا, اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا. تو 8 سے 5 دنیا کو دیا, 5 سے 8 20 بچوں کو دیا, اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی تیرے لیے بچا ہے. فی الحال بچا کچا وقت اللہ کو دے دیں, لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ. کیوں؟ روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو. اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے, اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے, اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا, لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا. تو پہلی چیز, کیونکہ ہم پانی کے ہیں, ہم انسان بننا چاہتے ہیں, اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں, ہمیں مسجد کو, کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے. کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا, کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی اس کی ایمان کی گواہی دینا, منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی, جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے. مسجد میں دل, مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے. تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے, بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ ان کو مسجد سے الفت ہو. جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے. ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مسجد. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے جب باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے, وہ گھبرائے گا ڈرے گا, فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں, ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے, نظر نہیں آتے تھے, اب ہمیشہ وہ تمہارے دوست رہیں گے. بھائی ایک چیز مسجد سے. دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت ہے, مٹی پہ روزانہ محنت کرو خیریں نکالتی ہے. اسی سے زعفران نکلتا ہے, اسی سے گولڈ, اسی سے پلیٹینم, اسی سے ڈائمنڈ, اسی سے گولڈ, پھل سبزی سب کچھ مٹی سے. اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے. خدا نہ خواستہ ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے. پہلے عام جانور بنتا ہے, بکری بھینس, اپنا کھاؤ بس یار, دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو. پھر انسان اور نیچے گرتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ؟ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے, دوسروں کو لوٹ کے کھاتا ہے. انسان اور نیچے گر جاتا ہے, وہ کیا بنتا ہے؟ سانپ بچھو بن جاتا ہے, لوگوں کو ڈستا ہے, اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں انسان ان سے اوپر نکل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کل انعام بل ہم اضل,
کہ انسان جانور بن جائے، نہیں، اس سے بھی بدتر۔ تو میرے پیارو، اگر ہم نے اپنے اوپر انسان بننے کی محنت نہ کی تو ہم ایسے جانور بن جائیں گے، اس سے بدترین جانور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسان کو ایسے مادے سے بنایا، یا اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں سے اوپر، یا بدتر سے بدتر بدترین جانور سے بدتر۔ تو اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرنی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت شروع کی۔ اللہ نے شراب کا حکم 14 سال بعد نازل کیا، اور زنا کا حکم 14 سال بعد حرام ہوا، اور فرض حج جو ہے 22 سال بعد حج فرض ہوا، اور سود 22 سال بعد حرام ہوا۔ اللہ نے تدریجاً حکم اتارے۔ آپ نے اپنے نبی سے کہا پہلے ان کو انسان بنائیے، جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے 1 لاکھ تقریریں سنتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد کو وقت دیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے 4 مسجد کے اعمال ملتے ہیں۔ ایک عمل کیا ملتا ہے؟ ان کی مسجد میں 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا۔ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، آپ سچ بتائیں، میں آپ سب سے کویسچن کر رہا ہوں، سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ہم نے کتنے دن ہو گئے فرشتوں کا تذکرہ کیا؟ سارا دن پولیس فوج پولیس فوج پولیس فوج۔ میرے پیارو، ایمان تو ہم فرشتوں پہ لائے، باتیں ہم پولیس فوج کی کرتے ہیں۔ ہم اللہ پہ ایمان لائے، سارا دن مخلوق کی باتیں ہیں۔ ہم رسولوں پہ ایمان لائے، سارے دن شخصیتوں کی باتیں۔ ہم فرشتوں پہ ایمان لائے، سارا دن پولیس فوج کی باتیں۔ ہم آخرت کے دن 50,000 سال کا ایک دن اس پہ ایمان لائے، سارا دن کل پرسوں اگلے سال 10 سال کی باتیں۔ ہم قبر کی زندگی پہ قبرستان پہ ایمان لائے، سارا دن پاکستان ہندوستان میں لگے ہوئے۔ تو ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان جن چیزوں پہ لائیں اس کا ڈسکشن ہی نہیں۔ ہندوستان، ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جتنا ہندوستان پاکستان کے لیے ہم لڑے مرے ہیں نا، اتنا قبرستان کے لیے زور لگاتے اللہ پاکستان کو جنت بنا دیتا نا۔ میرے پیارو، پاکستان تو ٹیمپریری مکان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کا پر بھی نہیں۔ اللہ نے کہا تم آخرت کی محنت کرو، دنیا تمہاری سنوار دوں گا۔ تم مخلوق پہ رحم کرو، خالق تم پہ رحم کرے گا۔ ایک گزارش، یہ ایمانی حلقہ کون لگاتا تھا؟ حضرت عمر جیسا انسان رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ایمانی حلقوں میں بیٹھتے تھے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں جی میں ایمان والا ہوں، کسی اور کے پاس جائیں۔ یہ تو کتنا بڑا دھوکہ ایمان کو، ایمان والے کو تو اپنے اسلام پہ کبھی تسلی نہیں ہوتی۔ دوسرا حلقہ جو ہے حضور کی مسجد میں لگتا تھا سیکھنے سکھانے کا۔ دین کو سیکھیں میرے پیارو، اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی آسان زندگی ہے۔ جیسے ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھیں۔ ہمارے لاہور میں ایک دوست ہیں، وہ 777 اڑاتے ہیں، سائیکل چلانی نہیں آتی کیونکہ انہوں نے سیکھی نہیں، پیڈل مارتے گر جاتے ہیں، 777 اڑاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، سینہ کھولتے ہیں سی دیتے ہیں، سائیکل کا پنکچر نہیں لگا سکتے، قمیص کا بٹن نہیں لگا سکتی، سیکھا نہیں ہے نا۔ میرے پیاروں، ہم نے اسلام سیکھنا ہے روزانہ، تھوڑا ٹائم نکالیں دین سیکھنے کو۔ جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے۔ روزے میں غلطی سے بھولے سے کھا لیا وہ معاف ہے، لیکن روزے کا علم نہ ہوا اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو میرے پیاروں، ہم روزانہ تھوڑا دین سیکھیں سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو حاجی کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری آخری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک حلقہ لگتا تھا جس میں عبادت ٹھیک ہوتی تھی اور اپنی ذکر اذکار ٹھیک ہوتے تھے۔ ایک آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی نماز میری بہت خراب ہے، اس پہ محنت کر رہا ہوں۔ اس وقت امت کو میں، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ہم سے نماز کا مذاکرہ کیا۔ عجیب بات بتائی جو ہم اتنا پریشان ہیں کہ میرے پیاروں، نماز حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جس آدمی کے یہ جو نماز ہے نا، سجدے، 2 سجدے اور اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدے اور بیٹھنا اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، قومہ، یہ ایک مقدار کے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقدار کے۔ 3 امام ہیں ہمارے، 4 امام ہیں جن کی ہم وہ ساری شریعت فقہ پڑھتے ہیں۔ 3 امام کے نزدیک جس نمازی کے 2 سجدے اور سجدے کے درمیان بیٹھنا ایک مقدار کا نہیں ہو، اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ نماز ہے، مکروہ نماز سے رزق ٹھیک ہوگا؟ نماز تو رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز رزق کو دبئی پہنچا دیتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، سارا دن لوگوں کے موبائل چھنتے ہیں، گاڑیاں چھنتی ہیں، پٹائی ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، ہم کیسے نماز ہی ٹھیک نہیں؟ جس کے 2 سجدے اور درمیان بیٹھنا، میرے پیاروں، بدقسمتی سے میں کتنے اماموں سے ہی بات کر چکا ہوں لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور اتنی زبردست دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کہ اگر وہ آپ یاد کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، اللہ رحم کر نہیں راج۔
وحدنی مجھے ہدایت دے، ورزقنی مجھے رزق دے، وعافنی میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، ورفانی مجھے اونچا کر، وجبرنی میری ساری کمیاں پوری کر دے. میرے پیاروں نماز ٹھیک کرنا ایک مشق ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا. یہاں ایس ایچ او صاحب بلا لیں جان نکل جاتی، جنرل صاحب بلا لیں عاشر پسینے آ جاتے ہیں نا. ابھی بچوں کو پسینے آ رہے تھے تھوڑا. یہ نماز میں اللہ اکبر کا ہے، سارے پردے ہٹ گئے، اللہ سامنے، لیکن ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا. ساری چیزیں وہاں یاد آ جاتی ہیں کہ آج میں نے شام تک کیا کیا کرنا ہے. میرے پیاروں اتنی گزارش ہے کہ حضور کی مسجد میں 4 کلینکس تھے، ایمان بنانا، دین سیکھنا سکھانا، اپنی عبادت اپنے ذکر کو، اللہ کے دھیان کو ٹھیک کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا زندگی گزارنی ہے جس سے اسلام پھیلا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں. یہ قرآن کا 25% ہے، اور ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت یہ 75% ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کی اس وقت بہت لو ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں امریکہ بہت جاتا ہوں، امریکہ میں 98% لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. ابا جان بیٹا باہر کہہ دو سو رہے ہیں، بیٹے نے بھی جھوٹ بول دیا. اب بتاؤ بنی وہ جو اصحاب سبت سے ان سے ایک غلطی کی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی. ایک غلطی کی تھی، مچھلی حرام نہیں ہے کھانا، مچھلی تو غیر مسلم کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں، وہ ذبح بھی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں. تو وہ پکڑ لی، وہ ساری قوم بندر بن گئی اتنے سے چھوٹے سے، لیکن اللہ کا حکم توڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرمایا جھوٹ انسانی فطرت نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے انسان نہیں ہے. اب بتائیں ایک مچھلی پکڑنے پہ سب بندر بن گئے، تو جو مسلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان ہو سکتا؟ اب گھر میں سب جھوٹ بولتے ہیں، امی بھی درندہ، ابو بھی درندہ، بچے بھی درندہ. ان میں جوڑ کیسے پیدا کریں؟ کہہ رہی جی جنگل میں جوڑ پیدا کر دیں، ذرا آ کے تھوڑا سا بیان کر جائیں، کیسے کر دیں؟ میرے پیاروں اب کیسے آپس میں زندگی گزارنی ہے، اس معاشرت کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ 4 اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی. ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے پاگل خانے بھر دیے. ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے ہسپتال بھر دیے. ہماری مسجد خالی ہوئی، جیل بھر دیے، بازار بھر دیے. جب مسجد خالی ہوتی ہے وہ بستی کی مسجد سب کو بدوا دیتی ہے، یا اللہ اس نے ہمیں برباد کیا، اس کا گھر برباد کر دے. جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. جس بستی کے مسلمان تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. جس بستی کے لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. مولانا عبد الرحیم صاحب جامع رشید کے جو محتم ہیں، انہوں نے مجھے حدیث سنائی ابھی سعودی عرب میں عجیب. کہا سعید بھائی تم لوگ جو جاتے ہو نا مسلمانوں کے پاس ملنے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گھبرانا نہیں. میں تمہیں طبرانی کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ جو دعوت کا کام ہے اس سے مقصد کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک مسلمان آپس میں اللہ کے لیے ملتے رہیں گے خیر پہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستی میں نوجوان جانا بنی اسرائیل کا، فرشتہ بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا فلاں مسلمان سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ دنیا کا نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے، حضور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کی ایک نماز ایک حدیث میں 1000، ایک حدیث میں 50,000 گنا ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، میں کسی مسلمان سے کسی حاجت نہیں اللہ کے لیے ملنے جاؤں، مجھے مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے. میرے پیارو اس اجر کو ہم سوچ سکتے ہیں، اللہ کے لیے ملنا. تو میرے پیارو یہ دعوت تبلیغ کے نام سے کیا محنت ہو رہی ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں. حضور نے فرمایا تم لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو. کافر سیدھا جہنم میں، مومن سیدھا جنت میں. مسلمان یہاں بھی مسئلے میں وہاں بھی مسئلے میں. فرمایا تم لوگ کبھی جنت میں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم لوگ کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے عام ہوگی؟ تم سلام کو عام کرو، سلام کو. فرمایا سلام میں پہل کرو، عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو، اور جب ساری مخلوق سو جائے تہجد اٹھ کے پڑھو. میں تمہیں ضمانت میں دیتا ہوں سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے. کتنی آسان جنت ہے میرے پیارو. اللہ تعالی ہم سب کو، جیسے میں کھیل والا ہوں، فلاں اسکول والا ہے، یونیورسٹی والا ہے، اور یہ کالج والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا یعنی مسجد والا بنا دے. 1 گھنٹے سے شروع کریں، 1-1 کلو سے شروع کریں، انشاءاللہ 500 کلو بھی اٹھا لیں گے. جب ہم مسجد کو گھر بنا لیں گے پھر دیکھیں باہر کے کام اللہ ہمارے کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ اس اسکول کو اور یہ جو سارے لوگ ہیں جو محنت کریں ان کی محنت کو قبول کر، اور یا اللہ اس اسکول کو اور ان سارے مسلمانوں کو، ان بچوں کو اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنا. میرے پیارو ہمیں دنیا آخرت کی ساری کامیابی عطا فرما. جو خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں سارے مسلمانوں کو عطا کر، اور جو جن شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے سارے شرور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں کافروں کی نفرت جو ہمارے دل میں بیٹھ گئی آج اس کو نکال دے اور کفر کی نفرت ڈال دے. یا اللہ کافروں کی نفرت کسی کتاب میں نہیں نکلی. ہم آج کل کافروں سے نفرت کرتے ہیں اور کفر سے محبت کرتے ہیں، ان کے کھیلوں سے محبت، ان کے طریقوں سے محبت، اصل تو کفر سے نفرت ہے. تو یا اللہ ہمارے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، ہمیں بھی رحمت بنا دے. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. www.darsequran.com